الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسن و حسین کے نانا جان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تعالی تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پنجتن پاک کے فضائل اور مناقب ہم اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے سردار ہیں، حبیب غفار ہیں، اور پنجتن پاک میں مولا مشکل کشا ہیں جو کہ سید الاولیاء ہیں، حسنین کریمین کے والد صاحب ہیں۔ پنجتن پاک میں خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کہ دنیا اور آخرت میں عورتوں کی سردار ہیں۔ پنجتن پاک میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر کھیلنے والے ہیں۔ پنجتن پاک میں امام حسین شہزادہ کونین ہیں، جو کہ شہید کربلا ہیں، سید الشہداء ہیں۔ آپ میدان علم میں بھی یگانہ روزگار تھے، یعنی بے مثل تھے، بے مثال تھے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ کے والد بہت بڑے عالم مولا مشکل کشا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو علم دین سے بھری ہوتی تھی، دلکش ہوتی تھی، اور انداز گفتگو ایسا دل نشیں تھا کہ لوگوں کی خواہش ہوتی کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں بلکہ گفتگو فرماتے رہیں، علم و حکمت کے مدنی پھول لٹاتے رہیں۔ ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مستقل مدنی حلقہ لگتا تھا۔ کہاں؟ مدینہ پاک میں، مسجد نبوی میں، اور لوگ آ کر آپ سے فقہی سوالات کیا کرتے تھے، حلال و حرام کے مسائل پوچھا کرتے تھے، جائز و ناجائز کے مسائل پوچھا کرتے تھے، اور ہمارے آقا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے مدنی حلقے کی بڑی شہرت تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسجد نبوی میں چلے جاؤ، جس حلقے میں لوگ یوں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوں کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے اتنے ادب سے بیٹھے ہوں، تو سمجھ لینا یہ مجلس امام حسین کی مجلس ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ کو اللہ تعالی نے فہم قرآن عطا فرمایا، قرآن سے محبت عطا فرمائی، بعد شہادت سر مبارک نیزے پر بلند کیا گیا، تن سے جدا ہو گیا، اس وقت بھی ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت فرما رہے تھے، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ آپ کو قرآن فہمی کا بھی ملکہ حاصل تھا۔ کہیں سے آپ گزر رہے تھے تو کوئی صاحب، کوئی واعظ بیان کر رہے تھے، مجھ سے پوچھو، جو پوچھنا ہے پوچھو، تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ بتائیے داڑھی کے بال جفت ہیں طاق ہیں؟ تو وہ وائس صاحب پریشان ہو گئے، کہنے لگے یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے، آپ بتا دیجئے۔ تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ داڑھی کے بال جفت ہیں۔ عرض کی یا امام اس کی دلیل؟ تو ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ ذاریات کی آیت کا یہ جز تلاوت کیا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ
اور ہم نے ہر چیز کے دو جوڑ بنائے. سبحان اللہ. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے قرآن کا فہم رکھتے تھے، اس قدر فہم رکھتے تھے، اس قدر سمجھتے تھے. اور امام حسین کے چاہنے والے کاش قرآن پاک پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں. اور ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان، جس کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اس صدی کی جدید ترین تفسیر ہے، کاش اس کو پڑھیں. 10 جلدیں ہیں اور ہر جلد میں 3 پارے ہیں، یوں 30 پاروں کی یہ تفسیر ہے. اور ماشاءاللہ بہت ہی پیاری، بہت ہی پیاری، بہت ہی پیاری ہے. اور دعوت اسلامی والے بعد فجر مدنی حلقوں میں اس تفسیر کو پڑھتے سنتے ہیں. سبحان اللہ. تو کاش ہمیں بھی امام پاک کی ایسی محبت نصیب ہو کہ ہم ان کی محبت تو کریں، ان کی اتباع بھی کریں، ان کو فالو کریں اور قرآن پاک سے محبت کرنے والے بنیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں. ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو اہل بیت اطہار کے پیار کرنے والے ہیں کدھر محبت سے سلام بھیجتے ہیں. خاصائے رب داور پہ لاکھوں سلام، مالک حوض کوثر پہ لاکھوں سلام، نور عین پیمبر پہ لاکھوں سلام، تشنائے آب خنجر پہ لاکھوں سلام، اس شہید دلاور پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جس کو جھولا فرشتے جھولاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سولاتے رہے، جس کو کندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، جس پہ سفاک خنجر چلاتے رہے، اس شہیدوں کے افسر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، جو جوانان جنت کا سالار ہے، جس کا نانا دو عالم کا سردار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہے، جس کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، اس صداقت کے پیکر پہ لاکھوں سلام، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. اعلی حضرت بارگاہ حسینیت میں عرض کرتے ہیں، اس شہید بلا شاہ گل کوبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. آخری شعر اعلی حضرت کا ہے، اس سے پہلے کسی اور کا ہے. ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان و عظمت ہے. کشف المحجوب میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، کسی شخص نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے. جیسے ہی وظیفہ پہنچے گا آپ کو دے دیا جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 دینار کی 5 تھیلیاں پہنچی. تھیلیاں پہنچانے والوں نے عرض کیا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی، یہ تھوڑی سی رقم اسے قبول فرما لیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ ساری رقم 5000 سونے کے سکے اس غریب کو عنایت فرما دی.
اور اس سے معذرت بھی کی کہ بس اتنے سے دے رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ. ہم غور کریں ہمیں غریبوں سے کتنی محبت ہے، ہم غریبوں پر کتنا خرچ کرتے ہیں. غریب بہن بھائیوں کو بھی کچھ دیتے ہیں ہم بھائی، غریب رشتہ داروں میں کچھ خرچ کرنے کا جذبہ ہے. کاش امام حسین کے چاہنے والے پوری زکوٰۃ دیں، امام حسین کے چاہنے والے صدقات و خیرات کریں، اپنے مال سے دین کی خدمت کریں، مساجد تعمیر کریں، جامعات بنائیں، مدارس بنائیں. کاش. ہمارے آقا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں سے بڑی محبت کرتے تھے. کاش ہم بھی غریبوں سے محبت کریں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ کے بچوں کی امی کا پیغام آیا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا تیار کیا ہے اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں، انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں. حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد تشریف لے گئے، اور وہاں جو مساکین تھے، سائلین تھے، انہیں گھر لے آئے. ہمسایہ کی خواتین بھی آپ کے بچوں کی امی کے پاس آ گئیں، کہنے لگیں خدا کی قسم تمہارا گھر تو مسکینوں سے بھر گیا، مسکین جمع ہو گئے. حضرت سیدنا امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کی امی کے پاس تشریف لائے. فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی. انہوں نے ایسا ہی کیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مساکین کو کھانا بھی کھلایا، کپڑے بھی پہنائے اور انہیں خوشبو سے معطر بھی کر دیا. سبحان اللہ. کاش امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے غریبوں سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں. یاد رکھیے مسکینوں سے غریبوں سے محبت کرنا سنت انبیاء ہے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں بہترین مال وہی ہے جو کسی کی عزت و آبرو کو محفوظ کرنے کا وسیلہ بن جائے. امام علی مقام امام تشناکام امام ہمام امام حسین شہزادہ کونین رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلی اخلاق کی کیا بات ہے. سبحان اللہ. اللہ ان کے صدقے میں ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو بہتر فرمائے. اعلی حضرت کتنے والہانہ انداز سے بارگاہ رسالت میں حسنین کریمین کا واسطہ پیش کر رہے ہیں. ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، ان دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول ہیں، کیجے رضا کو حشر میں خنداں مثال گل. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.